محترمہ مہوش حیات صاحبہ کو صدر مملکت عزت مآب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تمغہ امتیاز دیا۔ اس سے پہلے شرمین عابد شنوئی کو آسکر پرائز ملا۔ ملک کی عزت، غیرت اور وقار کو بین الاقوامی منڈی میں فروخت کرنے پر۔ ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو ملا اپنی کتاب آئی ایم ملالہ میں اینٹی اسلامک باتیں کرنے پر اور افواج پاکستان کو کریکٹر لیس لکھنے پر نوبل پرائز دیا گیا۔ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کو تمغہ پاکستان ہائیسٹ سول ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، جنہوں نے اینٹی اسلامک لاز اور اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف جو باتیں تھیں ان کو بہت زیادہ پروان چڑھایا تھا۔ اور اب مہوش حیات صاحبہ کو نیم برہنہ حالت میں ناچنے پر یہ ایوارڈ دیا گیا۔ صدر مملکت صاحب، لوگ بہت الٹے کمنٹس کر رہے ہیں اس بات پر، میں وہ کمنٹس دہرانا تو نہیں چاہوں گا، لیکن ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اسی میں وہ سارا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے۔ مسجد سے میں خانے تک پائے گئے نقش پا، مسجد سے میں خانے تک پائے گئے نقش پا، یا رند گئے ہوں گے یا شیخ گئے ہوں گے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ جہاں افواج پاکستان کے شہداء کو ایسے تمغے دیے جاتے ہیں، غازیوں کو ایسے تمغے دیے جاتے ہیں، یقیناً ان کے خون پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے کہ ایک طوائف کو ان کے ساتھ ملایا گیا۔ طوائف میں عملی زندگی میں نہیں کہہ رہا، لیکن فلم میں جس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک ان کے بھائی نے، سکے بھائی نے تصویر لگائی کہیں پر کہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سسٹر، تو نیچے ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا کہ جناب آپ کو بھی تمغہ امتیاز ملنا چاہیے، جس طرح کے جگر گردے سے آپ نے اپنی بہن صاحبہ کا مجرا برداشت کیا، اور بہت غلط کمنٹ کیا اس شخص نے، میں مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تمغے دینا، کیا یہ ہے ریاست مدینہ؟ خدا را ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنا چھوڑ دیں، پھر چاہے جو مرضی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ صدر مملکت ہیں، آپ عزت مآب ہیں، آپ کی کیا بات ہے، لیکن خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کے ساتھ اس ریاست کا نام تب تک نہ جوڑیں جب تک آپ خود صاحب اقتدار ہیں۔